دوستوں، کسی گاؤں میں ایک غریب مولوی رہتا تھا۔ وہ اس چھوٹے سے گاؤں کی اکلوتی مسجد کا امام تھا، اور نماز کے علاوہ گاؤں کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا تھا، جبکہ اس کی بیوی گاؤں کی بچیوں کو مدرسہ پڑھاتی تھی، جس سے ان کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ ان کی اکلوتی بیٹی بھی تھی، جو کہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور یہی بات گاؤں کے چودھری صاحب کے بیٹے تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے موقع کی تلاش شروع کر دی کہ کسی طرح ایک بار اس حسین لڑکی کو دیکھ لے۔ ایک دن وہ مولوی صاحب کے گھر چلا گیا کہ کچھ نیاز وغیرہ دینے کے بہانے مولوی کی بیٹی کا دیدار ہو جائے گا، اور اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جب امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے دروازے پر دستک دی، اور مولوی کی بیٹی کی آواز آئی، کون؟ اس نے کہا کہ اس کے پاس کچھ سامان ہے جو چودھری صاحب نے بھیجا ہے، وہ لے لے۔ لڑکی نے کہا کہ آپ دروازے میں رکھ دے، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے سامان رکھا اور وہی انتظار کرنے لگا۔ جب لڑکی نے سمجھا کہ سامان رکھنے والا چلا گیا ہے تو اس نے سامان اٹھانے کے لیے دروازہ کھولا تو اس لڑکے نے اسے دیکھ لیا، اور دیکھا ہی نہیں بلکہ اس پر عاشق ہو گیا۔ لڑکا گھر آیا اور ضد پکڑ لی کہ اس نے شادی کرنی ہے تو مولوی کی بیٹی سے ہی کرنی ہے۔ چودھری صاحب اس رشتے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جا کر مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ چودھری صاحب آئے اور مولوی صاحب سے کہا کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور ہر برائی ہے اس میں۔ اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ انکار کریں گے تو میں یہاں سے خوشی خوشی چلا جاؤں گا۔ یہ سوچنا مت کہ میری ناراضگی آپ کی زندگی میں کوئی خلل ڈالے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب نے انکار ہی کرنا تھا۔ چودھری صاحب گھر گئے اور بیٹے سے کہا کہ مولوی نے انکار کر دیا ہے، اور اب دوبارہ کبھی اس گلی سے بھی نہ گزرنا۔ لیکن لڑکے کو بہت غصہ آیا کہ اتنی دولت، عزت اور شہرت کے باوجود مولوی نے یہ رشتہ کیسے ٹکرا دیا۔ میں ضرور انتقام لوں گا، اور اس نے دل میں انتقام کی ٹان لی۔ ادھر مولوی صاحب کی بیٹی بیمار ہو گئی اور لڑکی کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ پہلے تو وہ گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کرتے رہے، لیکن جب بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا تو وہ گاؤں کے واحد حکیم کے پاس چلے گئے۔ اس وقت الٹراساؤنڈ وغیرہ اور جدید آلات تو تھے نہیں، لہٰذا حکیم صاحب نے بچی کی نبض چیک کی، پھر درد کی شکایت کی جانچ کی اور بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ مولوی کے گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا، ایک قیامت آن پڑی۔ مولوی نے بیٹی کو بہت مارا پیٹا کہ کس کے ساتھ منہ کالا کروائی، کس کا بچہ ہے تیرے پیٹ میں۔ ایک دو بار اسے قتل بھی کرنا چاہا لیکن بچ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیٹی بھی گناہ ہے۔ وہاں ان کی بیٹی بھی اس امتحان پر اللہ سے امید لگا کر بیٹھ گئی کہ اب کوئی معجزہ ہی اسے اس ناکردہ گناہ سے نکال سکتا ہے۔ ادھر چودھری کے بیٹے نے جب دو تین بار مولوی کی بیٹی کو ہمراہ حکیم کے پاس جاتے ہوئے دیکھا تو حکیم کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی سی رقم ادا کی تو حکیم نے ساری بات اگل دی۔ چودھری کا بیٹا واپس آیا اور گاؤں کے میراثی کو کچھ رقم دے کر سارا گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ مولوی کی بیٹی بغیر نکاح کیے حاملہ ہو گئی۔ گاؤں کی عورتیں مولوی کے گھر آنے لگے اور پوچھنے لگے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ بیٹی کو یہ گناہ کرنا پڑا، اس کی شادی کیوں نہ کروا دی، کس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ عرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ گاؤں کے لوگوں نے مولوی صاحب سے امامتی واپس لے لی اور انہیں 1 ماہ کا وقت دے دیا کہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کسی اور گاؤں میں کر لیں۔ گاؤں والوں نے بھی اپنی بچیوں کو مولوی کی بیوی کے پاس بھیجنا چھوڑ دیا۔ ہر طرف سے مولوی صاحب پریشانیوں میں گھیرے جا چکے تھے، انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ اندر آنے کی اجازت طلب کی تو مولوی صاحب پریشانی کے عالم میں کچھ سوچنے لگے۔ لڑکا سمجھ گیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں اور آپ نے بچپن میں مجھے قرآن پڑھایا ہے۔
فلاں شخص کا بیٹا ہوں اور برابر والے گاؤں سے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے پہچان لیا اور اسے اندر لے آئے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے۔ مزید بتایا کہ وہ شہر سے حکمت کا کورس مکمل کر کے آیا ہے اور گاؤں میں حکمت خانہ بنانے کا ارادہ کیا ہے، لیکن آتے ہی اس سے اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ واقعہ سچ ہے، اور وہ اس کا راز معلوم کرنے پہنچ گیا۔ مولوی صاحب کو بھی کچھ امید سی نظر آنے لگی۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کے بیٹی کی نبض دیکھی، کچھ تفصیلات پوچھے اور پھر کچھ سوچتے ہوئے مولوی صاحب سے ایک بکرے اور ایک کتے کا بندوبست کرنے کو کہا، جبکہ لڑکی کو دن کا کھانا کھانے سے منع کیا اور بھوکا رہنے کو کہا۔ لڑکی کو اس لڑکے کی بات پر عمل کرنا پڑی۔ مولوی صاحب اور کرتے بھی کیا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، رات تک سارا بندوبست کر دیا۔ لڑکے یعنی حکیم نے گاؤں کی کچھ معزز عورتوں کو بھی بلوا لیا اور ان سے بکرے کا گوشت پکانے کو کہا۔ جب گوشت پک چکا تو اس لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ پیٹ بھر کر گوشت کھائے۔ لڑکی بھی صبح سے بھوکی تھی، جی بھر کر گوشت کھایا۔ لڑکی نے جب گوشت کھا لیا تو اس وقت تک محلے کے کچھ مزید لوگ بھی مولوی کے گھر کے باہر جمع ہونے شروع ہو گئے کہ یہاں کیا ماجرا چل رہا ہے۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کے بیٹی کو بلوایا اور دوسرے کمرے میں لے گئی جہاں اس نے پہلے سے کتا ذبح کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کو بتایا کہ جو گوشت اس نے کھایا ہے وہ اسی کتے کا گوشت تھا۔ پس پھر کیا تھا، لڑکی نے الٹیاں شروع کر دی اور جو کچھ کھایا تھا سب باہر آنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پیٹ سے الٹی کے ذریعے ایک مینڈک بھی باہر نکل آیا، جیسے سب محلے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے ہی مینڈک باہر نکلا لڑکی کو کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس لڑکی نے کسی ندی یا دریا کا پانی پیا تھا۔ اس وقت چھوٹا سا مینڈک کا بچہ اس کے حلق کے ذریعے پیٹ تک جا پہنچی۔ جب وہ مینڈک کا بچہ بڑا ہوا تو اسے تکلیف شروع ہو گئی اور انفیکشن کی وجہ سے پیٹ بھی پھولنا شروع ہو گیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس لڑکے کے ذہانت اور حکمت کو دیکھ لیا اور اس لڑکی کی پاکدامنی بھی سب پر واضح ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا اور یوں وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں ایک اچھا سبق ملا کہ کبھی بغیر ثبوت کے کسی پر الزام مت لگانا اور نہ ان کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا۔ کیا پتہ جو الزامات آپ اس پر لگا رہے ہو وہ اس میں نہ ہو۔ اور یہ بات آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، لوگوں پر الزامات لگانا، اس کی غیبت کرنا۔ دوستو، یہ ایک عظیم گناہ ہے۔ آئے آج عہد کر لے کہ آج کے بعد ان عظیم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عظیم گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما دے۔